الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سیرت صحابہ پارٹ 2 کے اس سلسلے میں جو جرنیل صحابہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اب تک 16 صحابہ کا تذکرہ ہو چکا ہے. مزید 4 صحابہ کا تذکرہ ہونا باقی ہے، جو آج اور کل کی ان دونوں مجلسوں میں، ان 2 دنوں میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. 20 جرنیل صحابہ کا تذکرہ ہمیں کرنا تھا. آج 17ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں اور ان کے حوالے سے کیا باتیں ہیں؟ بہت مختصر سی باتیں تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں ان کے حوالے سے ملتی ہیں، وہی چند باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. دیکھیں، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام و نسب، ان کی کنیت ابو حذیفہ ہے. بعض لوگوں نے ابو الحارث بتایا ہے، ہے. ان کا نام عبداللہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. ابو حذیفہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم قرشی، مکہ کے رہنے والے تھے اور قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا، اور بنو سہم جو ایک خاندان تھا اسی خاندان کے تھے، اسی لیے ان کو قرشی اور سہمی دونوں کہا جاتا ہے. ان کے دادا میں پردادا اور اس کے بعد جو ہے ایک صاحب تھے جن کا نام سہم تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم تھے، اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو بنو سہم کہا جاتا ہے، اور الگ الگ لوگوں کو سہمی جو ہے نسبت دی جاتی ہے. پیدا کب ہوئے اس حوالے سے کوئی جو ہے حتمی تاریخ اور حتمی سال کا علم نہیں ہو سکا. اور پھر مکہ ہی میں، جیسا کہ میں نے کہا، مکہ ہی میں رہتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، تو انہوں نے شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو قبول کر لیا. بالکل شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک نام حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے، اور جو ہے سابقین اولین میں سے ہیں. پھر جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، 5 نبوت میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی جس کے اندر 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کے اس دوسرے قافلے میں موجود تھے، اور ہجرت کر کے مکہ سے وہ حبشہ چلے گئے. اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہیں سے جب تمام لوگوں نے سنا، حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ خیال آیا کہ ہمیں بھی مدینہ جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول وہاں چلے گئے ہیں. تو یہ خواہش تھی ان کی، اور پھر بعد میں یہ مدینہ بھی ہجرت کر کے آ گئے. گویا کہ ڈبل مہاجر ہیں، حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی اور مدینے کی جانب بھی ہجرت کی. مدینہ آنے کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگوں کا آغاز ہوا سن 2 ہجری سے. ہجرت کے دوسرے سال سے جنگوں کا آغاز ہوا، اور پہلے سال جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اور پھر جنگ خندق، اور اس کے بعد دیگر جنگیں ہوئیں. تو محدثین نے لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے.
جنگ بدر میں بھی شریک رہے اور اس اعتبار سے بدری صحابی ہیں، اس اعتبار سے بدری صحابی ہیں۔ تو تین بہت بڑے بڑے اعزاز جو ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں۔ سب سے پہلا اعزاز یہ مقام یہ کہ سابقین اولین میں سے ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مہاجر بھی ہیں، یعنی ہجرت کر کے ایک بار حبشہ گئے، دوسری بار مدینہ آئے، اور تیسری فضیلت جو یہ ہے کہ بدری صحابی بھی ہیں، جنگ بدر میں شریک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو یہ جو ہے ان کی فضیلت ہے۔ اور جنگ بدر کے بعد جو تمام جنگیں ہوئیں، ان تمام جنگوں میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، موجود رہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹے سے لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا، ان کو امیر بنایا، ان کو جو ہے اس لشکر کا کمانڈر بنایا، اور ایک سریہ روانہ کیا، ایک فوج روانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا امیر عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی فوج میں موجود تمام صحابہ کو یہ نصیحت کی کہ امیر کی بات ماننا، امیر کی بات ماننا۔ چنانچہ جب یہ لوگ گئے، آگے ایک مقام پر پہنچے، تو عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں لوگوں نے، صحابہ نے جمع کی، تو اور پھر کہا اس کو آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ سے کہا کہ اب اس کے اندر کود جاؤ۔ تو بعض صحابہ جو ہے امیر کی اطاعت میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اب آپ ہمیں اس آگ میں کودنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور ایک قاعدہ، ایک اصول بتایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یا اس کے علاوہ اور دیگر دوسرے الفاظ ہیں کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی، کسی بھی انسان کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے وہ ذمہ دار ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے اور کوئی ہو۔ جہاں اللہ کی نافرمانی کا کام ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ سب سے اوپر اللہ رب العالمین ہے، اس کی باتیں ہیں، اور اس کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ خاص واقعہ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم قصہ، ایک اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب صلح حدیبیہ ہو گئی سن 6 ہجری میں، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے، عمرا اور ذمہ داروں کے پاس خطوط، لیٹرز جو ہے لکھنا، روانہ کرنا شروع کیا۔ تو بہت سارے، روم ہے، مصر ہے، اور جو ہے حبشہ ہے، اور عمان ہے، اور دیگر علاقے کے بادشاہوں اور ذمہ داروں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے اور لیٹر روانہ کی۔ اسی میں اس وقت کی سپر پاور طاقت جو تھی ایران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ کیا، اور یہ تمام ملکوں اور علاقوں کی طرف خط لے کر کے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، اور ان تمام لوگوں کا نام جو ہے لکھا گیا۔ چنانچہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ صحابہ کو بھیجا گیا۔ ایران کی طرف جو سپر پاور طاقت تھی وہاں اس کے بادشاہ کو، اور یاد رہے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، لیکن ان کے نام الگ الگ، ٹائٹل جو ہے ایک ہی رہتا تھا سب کا، کسرا، قیصر اور جو ہے نجاشی، لیکن ان کے نام الگ الگ تھے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ خسرو پرویز تھا، خسرو پرویز اس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اس کی طرف، من محمد رسول اللہ الى ملک فارس کسرا سلام علی من اتبع الہدی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا۔ اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور وہ خط لے کر کے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ خط جا کر کے سیدھا کسرا بادشاہ کو دینا،
کسی اور کو نہیں دینا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور راستے میں ہی ایران کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اس مقصد کے لیے آپ کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کو پہلے ہی اطلاع ہو گئی، بادشاہ نے اپنا دربار سجانے کا حکم دیا پوری شان پوری شوکت کے ساتھ کہ اس کو سجایا جائے اور جو ہے مطلب میرے بادشاہت کے لائق صحیح طریقے سے اس کو بنایا جائے تاکہ دھاک جمایا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام انسان کی شکل میں چادر اوڑھے اور جو ہے مطلب اپنے عام سے لباس میں وہ جو ہے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کا دربار بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بندہ میری طرف آ رہا ہے تو اپنے ایک بندے سے کہا، اپنے ایک درباری سے کہا کہ اس سے خط لے کر کے میرے پاس آؤ۔ تو وہ درباری جیسے ہی خط لینے کے لیے آگے بڑھا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہٹ جاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میں یہ خط بادشاہ کے ہاتھ میں دوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط بادشاہ کو دیا۔ اب بادشاہ چونکہ فارس کا تھا، اس کو عربی نہیں آتی تھی، تو اس نے جو ہے جو ٹرانسلیٹر تھا، ترجمان تھا، ترجمہ کر کے بتانے والا تھا، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ خط پڑھو۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا، من محمد الرسول اللہ الى ملک فارس کسرا سلام علی من اتبع الہدی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے فارس کے بادشاہ کسرا کے لیے، سلامتی ہو اس انسان پر جو ہدایت کی اتباع کر لے، جو ہدایت کو فالو کر لے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ جو تھا کسرا وہ غصے سے جو ہے غصے سے بھر گیا اور اس نے اس ترجمان اس ٹرانسلیٹر سے خط لیا اور بغیر اور آگے کی بات کو جانے ہوئے اس نے وہ خط جو ہے ٹکڑے کر دیے اور غصے سے ایک دم بھر گیا اور کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور پریشان دربار سے نکلے، سوچنے لگے کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بادشاہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے گا یا میری جان سلامت رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد وہ نکل گئے، اس دربار سے اس علاقے سے نکلے اور جو ہے مدینہ کے راستے پر نکل پڑے۔ ادھر بادشاہ کا غصہ جب کم ہوا تو اس نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ جو خط لے کر کے آیا تھا۔ تو درباریوں نے تلاش کیا لیکن بہت تلاش کے باوجود بھی عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری مسافت طے کر کے مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بددعا کی، مزق اللہ ملکہ، اللہ رب العالمین اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ اس کی بادشاہت کو تہس نہس کر دے، خراب کر کے رکھ دے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جب بادشاہ کو عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے تو اس نے یعنی جو فارس کا بادشاہ کسرا تھا اس نے اپنے گورنر، یمن کا گورنر جو تھا بازان، اس کو حکم دیا کہ اپنے کچھ آدمیوں کو مدینہ بھیجو اور یہ بندہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے اور جو اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، اس کو جو ہے پکڑ کر کے ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ یمن کے گورنر بازان نے اپنے 2 آدمیوں کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ یہ خط لے کر کے اور مدینہ میں پہنچنا تو فلاں انسان کو دے دینا اور میرا پیغام پہنچا دینا کہ تمہیں فارس کے بادشاہ نے کسرا نے یاد کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں آدمی آئے اور راستے میں ہی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں جو مکہ اور مدینہ کا راستہ ہے وہاں پر مکہ کے کچھ کافروں سے ملاقات ہو گئی تو ان لوگوں نے پوچھا فلاں نام کا بندہ کہاں ملے گا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ سرب نام کا مدینہ کا علاقہ جو ہے یہاں پر ملے گا۔ چنانچہ وہ لوگ چلے آئے تو ان لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں ڈھونڈ رہے ہو تم، اس بندے کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے یاد کیا، ایسا اور ایسا معاملہ ہوا ہے۔ وہ مکہ کے کافر خوش خوش مکہ چلے گئے اور مکہ میں جا کر کے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بندے کے حوالے سے، کیونکہ اب اس کے بندے پیچھے ایک سپر پاور طاقت پڑ گئی ہے، فارس کا بادشاہ کسرا پڑ گیا ہے اور اب جو ہے اس بندے کی ہلاکت و بربادی پکی ہے۔ ادھر یہ دونوں آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو ہمارے بادشاہ نے یاد کیا ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے ہمارے ساتھ چلتے ہیں تب تو ہم آپ کی طرف سے جو ہے آپ کے معاملے کی آسانی کے لیے اپنے بادشاہ اور گورنر کے سامنے بات رکھیں گے، لیکن اگر آپ نہیں
آسانی سے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہم آپ کو زبردستی یہاں سے لے کر کے جائیں گے، ہمارا بادشاہ ایسا ہے، ہمارا بادشاہ ویسا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آج آرام کرو، کل تم لوگ آنا۔ چنانچہ یہ دونوں چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں دونوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے بادشاہ کسرا کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ دونوں بڑے حیران ہوئے، وہ دونوں بڑے حیران ہوئے، کہا کہ آپ یہ بات سچ بول رہے ہیں؟ کیا ایسی بات ہے اور آپ یہ کیسے بول رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ بات سچی ہے، جاؤ جا کر کے پتا کر لو۔ وہ دونوں آدمی، وہ دونوں قاصد سیدھا اپنے گورنر یمن کے اندر، یمن کے گورنر بازان کے پاس پہنچے، اس کے سامنے بات رکھی، اور ادھر واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معجزہ ہو چکا تھا کہ شیرویہ نے اپنے باپ خسرو پرویز کو، جو کسرا تھا، جو فارس کا، ایران کا بادشاہ تھا، اس کا قتل کر دیا تھا، اور اس نے اپنے تمام جو ہے گورنروں کے پاس یہ خطوط روانہ کیے، اور انہی میں سے ایک خط یمن کے گورنر بازان تک پہنچا، اور جس میں اس نے لکھا تھا کہ میری اطاعت پر تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے کیونکہ میرا باپ صحیح طریقے سے ذمہ داری نہیں نبھا رہا تھا، ہمارے علاقے کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، اور اس نے جو ہے کمیاں گنوائی اور کہا اسی لیے میں نے اپنے باپ کا قتل کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ یمن کے گورنر بازان نے جب یہ سنا کہ واقعی اس بندے کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے اور اس بندے نے جو بات کہی تھی اس بات کے اندر سچائی تھی، چنانچہ اس بازان نے، یمن کے گورنر بازان نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے ایرانیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، جس واقعے کے اصل ہیرو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو وہ خط لے کر کے کسرا بادشاہ کے پاس پہنچے تھے، اور پھر اس نے غصے میں اس خط کو پھاڑ ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، نبی کی بد دعا ہو قبول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو سنا اور اس بادشاہ کی بادشاہت کے ٹکڑے کر دیے، اور اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک واقعہ۔ ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو ایران کے بادشاہ کسرا کے حوالے سے ہوا۔ دوسرا واقعہ جو روم کے بادشاہ قیصر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ لیکن اس واقعے کے حوالے سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قیصر جو تھا، روم کا بادشاہ جس کو قیصر کہا جاتا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کا حکم دے رکھا تھا کہ اگر ان مدینہ کے لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی آدمی ملے تو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر کے چلے آنا۔ اسی درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک لشکر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ لشکر جا رہا تھا اور اتفاق دیکھیے کہ راستے میں عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ جو تھے اس کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے جب لے گئے تو اس نے آفر کیا، اس کو قید کر لیا، آفر کیا اس نے کہ اگر تم میری بات مان لو تو مطلب میں تمہیں قید سے رہا کر دوں گا، تمہاری عزت و تکریم کروں گا۔ تو عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ تو اس نے پھر سے آفر کیا کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں اپنے ہاں کوئی عہدہ دے دوں گا، کوئی مقام دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، چنانچہ اس نے جلاد کو بلایا، اور جلاد کو بلانے کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اس طریقے سے کہ مطلب مارا نہیں گیا، لیکن جلاد کو بلانے کے بعد کہا گیا اس کے ہاتھ کے آس پاس تیر مارو، ہو سکتا ہے ڈر کر کے یہ اپنا دین چھوڑ دے۔ چنانچہ تیر مارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اس کی بات نہیں مانی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا دین یہ چھوڑ دو، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ جو ہے کہا اس بادشاہ نے کہ اس کے پیر کے آس پاس تیر مارو، پیر کے آس پاس تیر مارا گیا۔ پھر سے جو ہے وہی بات کہی، عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، کہا اچھا اس کو اتارو۔ وہاں سے اتارا گیا، اور اتارنے کے بعد بادشاہ نے کہا ایک دیگ میں
تیل ڈالو، اس کو گرم کرو اور اس کو خوب اچھی طرح گرم کرو۔ جب تیل اچھی طرح گرم ہو گیا تو عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی بادشاہ نے دو لوگوں کو بلوایا، دو قیدیوں کو۔ ایک قیدی کو اسی جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا اور لمحوں میں اس بندے کے گوشت سب الگ ہو گئے اور اس کی ہڈیاں صرف باقی رہ گئی۔ یہ بڑا ہی جو ہے خطرناک منظر عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا، لیکن اور پھر ساتھ ہی عبداللہ بن حذیفہ سامی سے کہا کہ میری بات مان لو، اس دین کو، میرے دین کو قبول کر لو، ورنہ تم بھی اسی طریقے سے ڈالے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا لے جاؤ، اس کو کڑاہے میں اس دیگ میں ڈال دو۔ دو لوگ لے کر کے جانے لگے۔ عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ رونے لگے تو ان دونوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لے کر کیا۔ وہ خوش ہو گیا کہ شاید یہ جو ہے ڈر کے مارے رو رہا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا کیا تم تیار ہو گئے ہو میرا دین قبول کرنے کے لیے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہا میں رو اس لیے رہا تھا کہ میرے اندر صرف ایک جان ہے جس کو میں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، ایسے ہی میرے پاس کئی جانیں ہوتی تو میں ساری جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے ہار مان لیا اور کہا کہ اچھا کیا تم ایک کام کر سکتے ہو، کیا میرے سر کا بوسہ دے سکتے ہو؟ سر کا بوسہ دینا لینا یہ اس زمانے میں، اس کلچر میں بہت بڑی بات تصور کی جاتی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کا بوسہ لینے میں کوئی حرج کی بات ظاہری طور سے نہیں ہے، لے لیتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کیا مجھے میرے ساتھ ساتھ میرے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ کہا سب کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جو ہے بادشاہ نے سب کو اپنے وعدے کے مطابق چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا، عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ جاننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ بن حذیفہ وانا ابدأ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی کے سر کو بوسہ دے اور میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا اور پھر تمام مسلمانوں نے ان کے احترام میں، ان کے عزت میں اور ان کے اس کام کو جو ہے مبارکبادی دینے کے لیے کہہ لیجئے آپ تمام لوگوں نے بوسہ دیا۔ لیکن بعض، جیسا کہ میں نے کہا، بعض علماء نے اس جو ہے واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے اور بعض علماء نے اس کو بیان کیا ہے تاریخی لحاظ سے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہ کچھ اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے نہیں ملتی ہیں، لیکن کمانڈر ہیں، جرنیل ہیں، عظیم صحابی تھے۔ سن 33 ہجری میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مصر میں، بعد میں یہ مصر میں رہنے لگے تھے اور وہیں پر ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ان کا سن 33 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خاص بات تھی کہ جہاں رہتے تھے غم کا ماحول نہیں بننے دیتے۔ غم کا ماحول، جیسے ہمارے ہاں اپنے لوگوں میں بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ہنسنے ہنسانے کا کام کرتے ہیں نا، انہیں وہ محفل میں ہو، مجلس میں ہو، وہ ساتھ بیٹھے ہو تو پھر کوئی غمزدہ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ چٹکلا، لطیفہ، ہنسنے ہنسانے کا کام کرتے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس مجلس میں رہتے تھے ہنسانے کا کام کرتے ہیں، اسی لیے بعض لوگوں نے انہیں صاحب لطیفہ کہا ہے کہ یہ لطیفہ والے، مطلب لطیفہ والے تھے۔ یہ جو ہے مطلب ہماری زبان میں، آپ کی زبان میں کہہ لیں کہ لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتے تھے، لیکن اسلام نے، مذہب اسلام نے جھوٹ بول کر ہنسنے ہنسانے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ صحیح اور سچی بات کر کے ہنسنے ہنسانے کی اجازت دی ہے۔ یہی کام حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کے حوالے سے مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، دوسرے صحابی کا تذکرہ ہم شروع کرتے ہیں، حضرت مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام، ان کا نسب کیا ہے، سب سے پہلے وہ جانتے ہیں۔ مثنی جیسا کہ آپ سنتے ہیں، میم سا نون یا اس پر کھڑا زبر، مثنی بن حارثہ بن سلمہ بن ضمضم، زمزم پانی والا نہیں، ضاد سے ضمضم، شیبانی، قبیلہ بنو شیبان ایک قبیلہ تھا جو مدینہ سے دور تھا، اسی قبیلے کے تھے حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کب پیدا ہوئے تقریباً 570 عیسوی میں،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے، 1 سال جو ہے پہلے پیدا ہوئے، ہم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسلام کب لائے؟ ان کے اسلام لانے کے حوالے سے جو اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے یہ مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کی داستان کیا ہے؟ بڑی دلچسپ داستان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایسے ہی علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ وہاں چند لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں۔ کس لیے نکلے تھے؟ ایسی ٹہلنے گھومنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کے مقصد کے تحت نکلے، اس لیے کہ امن ہو گیا تھا، پورا وہ علاقہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، تو اس سے آگے بڑھ کر کے جو ہے یہ لوگ نکلے ہوئے تھے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ کہتے چند لوگوں کے پاس سے ہم گزرے تو وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ یہ جب معلوم کیا گیا، ان سے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم بنو شیبان کے لوگ ہیں، ہم بنو شیبان کے لوگ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا معزز قبیلہ ہے، یہ تو بڑا جو ہے عزت دار قبیلہ ہے، بڑا مشہور قبیلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو آپ کچھ نصیحت کر دیجئے، ان کے سامنے کوئی بات رکھیے، آپ اپنی انہیں دین کی طرف دعوت دیجئے۔ اور اس میں جو ہے جو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، بڑے صحابہ میں ان کا نام شمار ہوا، مثنى بن حارثہ، نعمان بن شریک، معانی بن قبیصہ اور مفروق بن عمر، اور بعض لوگوں نے مثنى بن حارثہ شیبانی کے بھائی مسعود کا بھی تذکرہ کیا، مسعود بن حارثہ شیبانی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال بڑے یہ عظیم لوگ تھے، بڑے جو ہے ذہین اور تیز دماغ کے لوگ تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، بہادر لوگ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کچھ نصیحت کیجئے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی باتوں کو رکھنا شروع کیا اور انہیں اچھی باتیں بتائیں۔ تو مفروق بن عمر جو تھے انہوں نے کہا آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی آخر کی کچھ آیتیں تلاوت کی، وہ آیتیں جن کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ 10 چیزیں ہیں وہ۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 اولاد کو قتل کرنا روزی کے ڈر سے، نمبر 4 جو ہے زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، نمبر 5 کسی کو بھی ناحق مار دینا، نمبر 6 یتیم کا مال کھانا، نمبر 7 جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 8 وعدوں کو پورا نہ کرنا، نمبر 9 بولنا تو جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ نہ بولنا، اور نمبر 10 صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلنا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اور اس کے بعد اور 2-3 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ تو مفروق بن عمر نے کہا تو آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں، ہمیں مزید کچھ اور سنائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النحل کی ایک آیت پڑھی جو آپ جمعہ کے دن سنتے ہیں عام طور سے، آخری میں خطبے کے آخر میں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالی منع کرتا ہے بری چیزوں سے اور بدکاری سے اور ظلم کرنے سے۔ یعظکم، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے پڑھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، بڑے متاثر ہوئے، اور یہ جو سب بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے فیصلہ کیا۔ تو مثنى بن حارثہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات بڑی اچھی لگی،
ہمیں آپ کی بات بڑی اچھی لگی ہے لیکن ہم کچھ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں گے، ہم کچھ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں گے۔ ہم دراصل یہ ہم ایسا اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے قبیلے اور ایرانیوں کے درمیان معاہدہ چل رہا ہے، اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ایرانی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہاں، اگر بات ایرانیوں کے علاوہ ہٹ کر کے آپ کے ساتھ رہے گی تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی اپنے ایمان لانے کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہا ایک طرف اس بات کا اقرار بھی کرتے ہو کہ میری بات صحیح ہے، درست ہے، دوسری طرف جو ہے ڈرتے بھی ہو، دوسری طرف ڈرتے بھی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی اور اس کے بعد یہ جو ہے تینوں رخصت ہو گئے، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر کیا ہوا، یہ لوگ پسو پیش میں رہے، باتیں تو اچھی لگی تھی لیکن تھوڑا ایرانیوں کا ڈر تھا کیونکہ ان سے معاہدہ تھا، ان سے ایگریمنٹ تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ سال شروع ہوا، سن 9 ہجری 10 ہجری، جہاں فتح مکہ کے بعد قافلے آنا شروع ہوئے اور وفد کی، جماعت کی، گروپ کی شکل میں لوگ آ کر کے ملاقات کرتے رہے اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے فوج در فوج اسلام میں لوگوں کا داخلہ ہوا، تو اسی موقع سے حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے اور ان کے اپنے تمام لوگوں نے، ان کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس پورے قبیلے میں 1000 لوگ تھے اور ان تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طریقے سے حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے اور صحابہ کی جماعت میں ان کا شمار ہو گیا۔ ادھر تھوڑے دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ دیکھیں، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا کہ بنو شیبان کا معاہدہ تھا ایرانیوں سے، اور ایرانیوں نے بنو شیبان کی طاقت کو کمزور کر کے رکھا ہوا تھا، اسی لیے بنو شیبان کے جو لوگ تھے، یہ قبیلے کے لوگ تھے، یہ ایرانیوں کو جو ہے ایرانیوں سے خوش نہیں تھے، ایرانیوں سے خوش نہیں تھے۔ اور جب اسلام کی فتوحات ہونا شروع ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف فوجیں بنانا شروع کی، تو انہوں نے حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چونکہ بنو شیبان کا جو علاقہ ہے اس کے آس پاس کی تمام باتیں میں جانتا ہوں، چنانچہ آپ جو ہے مجھے کسی مہم پر روانہ کر دے۔ حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو انہوں نے قبول کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور ان کی ذمہ داری میں دے دیا کہ اس طرف کے علاقے جا کر کے جو ہے آپ دیکھیے اور وہ علاقہ پورا سنبھالیے۔ ادھر جو ہے یہ جو ہے اس طرف گئے بنو شیبان کی طرف، اور بعد میں عراق کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کو بھیج دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسالار تھے، اور ادھر حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایرانیوں کے بارے میں پوری معلومات معلوم تھی، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری اور مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلومات، ان کے مشورے اور ان کے بہترین ٹپس کی روشنی میں اسلام نے عراق میں اور عراق کے آس پاس جتنے علاقے تھے وہ ایرانیوں سے چھین لیے اور ایرانیوں کا قبضہ وہاں پر ختم کر دیا۔ اسی دوران ایک جنگ ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری طرف بھیج دیا گیا۔ ادھر حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دوسری طرف جنگ ہو رہی تھی۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ جسر کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی جنگ میں اور وہ پل ٹوٹ گیا، پھر اس میں بہت سارے مسلمان جو ہے بہ گئے، مسلمانوں کا بہت بھاری نقصان ہوا، اور جو ہے ایرانی بہت حد تک اس میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی جنگ میں ایک جو ہے زخم لگا تھا حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر ایک اور جنگ ہوئی جسے جنگ بویب کے نام سے جانا جاتا ہے، جنگ بویب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوشیاری اور چالاکی سے اور نہایت ہی جو بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، آگے بڑھ کر کے لڑتے رہے، اور جب جنگ شروع ہونے کا موقع آیا تھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں جو ہے میں 3 بار تکبیر بلند کروں گا، اور جب چوتھی بار تکبیر بلند کروں گا تو تمام لوگ مل کر کے جو ہے ہم ان پر حملہ کریں گے۔
جیسے ہی پہلی مرتبہ تکبیر بلند کیا ایرانیوں نے فوراً جو ہے حملہ کرنا شروع کر دیا، بالآخر مسلمانوں کو بھی حملے میں جو ہے وہ حملے کے لیے شروعات انہوں نے کی، اور اس طریقے سے دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ لیکن مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور ان کے جو ہے انہیں جہاد پر ابھارتے رہے، ان کو جو ہے ان کا جو ہے جذبہ اور شوق اور جو ہے رغبت جو ہے انہیں دلاتے رہے، اور مسلمانوں نے پوری جوانمردی پوری بہادری کے ساتھ لڑائی کی، اور حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھلی جنگ میں زخم لگا تھا اسی زخم کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور اس جنگ میں ان کا جیت مل گئی، جنگ ختم ہوئی، جیت مل گئی، لیکن اس جنگ میں جو ہے زخم ان کا مزید جو ہے ابھر کر کے سامنے آ گیا، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 14 ہجری میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ابھی شروع ہی ہوا تھا، سن 14 ہجری میں جنگ بویب کے بعد حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور اس طریقے سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ تو زندگی کے گویا کہ آپ کہہ لیجئے 4 سے 4.5 بہت زیادہ تو 5 سال مذہب اسلام میں اسلام کی حالت میں انہوں نے گزارا، لیکن نام اتنا اونچا کمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ رہے، اور دنیا میں ان سب لوگوں سے زیادہ اچھا اور بہتر ساتھ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ شرف جس کو مل گیا وہ صحابی ہیں، اور ان کا نام صحابہ کی لسٹ میں صحابہ کی جماعت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ تھے حضرت مثنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کا بہت ہی مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد 2 اور صحابہ کا انشاءاللہ جو 18 ہو چکے ہیں، 2 مزید ہیں، کل کی مجلس میں ہم انشاءاللہ ان دونوں صحابہ کا تذکرہ کریں گے، ایک قعقاع بن عمرو ہیں اور ایک اور دوسرے صحابی ہیں، ان دونوں صحابہ کا انشاءاللہ کل کی مجلس میں تذکرہ ہوگا۔ جی کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجئے، اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو پھر ہم پرانا ریویژن بھی کریں گے، اور اس کے بعد اگلے ہفتے میں کسی جو ہے منگل کے دن انشاءاللہ مکمل پورا ریویژن ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، ایک سرسری، تاکہ آپ اسی کلاس کو سن کر کے جو ہے آپ کے لیے ایگزام دینا آپ کے لیے آسان ہو انشاءاللہ۔ تو آپ کی آسانی کے لیے یہ کام ہم انشاءاللہ کریں گے، اس لیے مطمئن رہیں۔ باقی ایک آڈیو جو ہے گروپ میں ڈالنا ہے تاکہ تمام لوگ اس کو سنیں اور پھر اسی حساب سے جو ہے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم سب کو نیکیوں کے کام کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔